اور پھر رمضان مبارک کا الوداعی جمعہ۔ الوداعی جمعہ کا مطلب کیا ہے کہ رمضان المبارک کا جو الوداعی جمعہ ہے یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر بات یہ ہے اے رب اکبر رمضان المبارک تو قیامت تک آتے ہی رہیں گے، یہ برکت والے دن، یہ رحمت والی راتیں تیری آتی ہی رہیں گی۔ آخر یہ الوداعی جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرات محترم الوداعی جمعہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے گزشتہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، نماز تراویح کا اہتمام کیا، جمعے پڑھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی اور رمضان مبارک کا آخری جمعہ پڑھا، لیکن آج کے جمعے کے اندر وہ لوگ موجود نہیں، اور ایسے کرنے سے کسی کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں اگلا رمضان آئے گا، اس کا آخری جمعہ آئے گا اور ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بھائیو، ہماری زندگی کے اعتبار سے اس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ جمعہ تو پڑھ لیا، لیکن پتہ نہیں آئندہ رمضان اللہ ہمیں نصیب کرے گا یا نہیں کرے گا، الوداعی جمعہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بھائیو، الوداعی جمعہ اور اس کے اندر سستی اور غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کے گھر میں آ کر نماز جمعہ ادا کریں، رب کے سامنے سابا سجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اولاد محترم، ایسے اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں، دنیا کے اندر ایسے اللہ والے بھی موجود ہیں، دنیا کے اندر جو لوگ نہیں رہتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے، چھٹی لے کر گھر میں جانا ہے، بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، ان کے ساتھ عید کرنی ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے تو مزدوری سے چھٹی لے کر اس کو اس بار کی عید ادا رہے، میں گھر میں جاؤں گا، بچوں کے ساتھ عید کروں گا۔ اگر کوئی اور جگہ پر نوکری ملازمت کر رہا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں چھٹی لے کر اپنے گھر کے اندر جاؤں اور وہاں جا کر عید کروں اپنے بچوں کے ساتھ۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج وہ مرد کلندر بھی موجود ہیں، اللہ کے وہ بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خوش قسمت بندے بھی موجود ہیں جن کو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اگرچہ اپنے بیوی بچوں کی عید کی فکر نہیں، اپنے گھر کی فکر نہیں، اگر فکر ہے تو دین اسلام کے پھیلنے کی، اگر فکر ہے تو قرآن کی اشاعت کی، اگر فکر ہے تو محبوب محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی، اگر فکر ہے تو گھر گھر جا کر دروازے دروازے پر جا کر دستک دے کر اے اللہ کے بندو نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اے اللہ کے بندو رب کے سامنے سروا سلوک ہونے والے بن جاؤ، اے اللہ کے بندو اپنی آخرت کی تیاری کر لو، رب نے دنیا کی زندگی دی ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا کر اپنا میرے عزیز دوست اور بھائیوں مال و متا اپنا خرچ کر کے اپنے اوپر لگا کر کسی سے دستے سوال نہیں تراش کرتے، کسی سے کوئی چیز کو مانگتے نہیں، بلکہ کس چیز کو مانگتے ہیں؟ اے اللہ کے بندو دین کو اپنا لو، دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ اور ایسے خوش قسمت لوگ آپ کی مسجد کے اندر دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر چلنے والے، دور دراز کا سفر کر کے کوئی دیر سے آیا تو کوئی سوار سے آیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندوں کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ آپ تو اپنے گھر میں اپنے بچوں سے خوشی کرو گے، عید کرو گے، لیکن یہ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رب سے
بستی والوں کو نمازی بنا دے۔ اے پروردگار عالم اس بستی والوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا جا۔ آپ کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو حضرات محترم ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا یقیناً ویسے برکت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو میرے عزیز دوست اور بھائیوں تانا زنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ گھر سے نکل گئے، انہوں نے بسترے اٹھائے ہوئے، کبھی کسی مسجد میں کبھی کسی مسجد میں۔ اللہ معاف فرمائے، کچھ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے گھروں کے دروازے اللہ والوں کے داخلے کے لیے بند کر دیے ہیں اور لکھ دیتے ہیں فلاں جماعت کا آنا منع ہے، فلاں آدمی کا نماز پڑھنا منع ہے۔ حضرات محترم، ہم نے کون سا دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور ہم نے کون سا سرٹیفکیٹ سب سے لیا ہوا ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہوگا تو ہم کامیاب ہیں، اور کون سا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے؟ ہمارا یہ دین، یہ طور طریقہ اگر دوسرے دنیا والے اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ نہیں میرے عزیز دوست اور بھائیوں، اگر دنیا کے اندر کامیابی ہے تو اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ لگانے کے اندر ہے۔ اگر دنیا کی کامیابی ہے تو محبوب پیغمبر کے فرمان کو سینے کے ساتھ لگانے میں کامیابی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر آؤ، نماز ادا کرو، رب کے سامنے سر مسجود ہو اور